السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ ہم میں سے ہر کوئی اچھے اور برے دنوں سے گزرتا ہے، لیکن کچھ لوگ برے دنوں کو زیادہ فیس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے سیلیبریٹیز کی ایسی بہت ساری اگزامپلس موجود ہیں جو ڈپریشن سے گزرے ہیں۔ جو سیلیبریٹیز مقابلہ کر گئے انہوں نے بعد میں اوپن اپ ہو کے ڈپریشن کا بتایا، اور جو اس پرابلم کو فیس نہیں کر سکے انہوں نے سوسائڈ کر لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہے تھے۔ ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر عامر لیاقت کی ڈیتھ کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ مختلف لوگ اس کے مختلف وجوہات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ انہیں ڈپریشن تھا جس سے ڈیتھ ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ روم میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ان کی ڈیتھ کی اصل وجہ کیا ہے یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک الارمنگ سائن ضرور ہے کہ وہ پرسنالٹی جو کہ ٹی وی اسکرین پر چھائی رہتی تھی، اس کے بہت سارے میمز آپ نے بہت ساری فنی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، لیکن کیسے وہ ایک دم سے ڈپریشن میں چلا گیا اور ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیوں یہ سیلیبریٹی ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ کیا سیلیبریٹی ہونا اور فیم رکھنا کسی شخص کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کر سکتا ہے؟ شہرت اور مسلسل توجہ کو سنبھالنا آخر ذہنی طور پر کتنا ضروری ہے؟ انسان کو ہمیشہ سے فیم کا شوق رہا ہے، پر فیم کو سنبھال کر رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ زیادہ تر مشہور شخصیات نے خود کی فیم کو اور فیم کے ساتھ پیدا ہونے والے اٹینشن سے خود کو اسٹرگل کرتے ہوئے ہی پایا ہے۔ اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلسل اسپاٹ لائٹ میں رہنے سے شخص کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہر ایک کو لے کر بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تحفظ محسوس نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بہت سے سیلیبریٹیز ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ایک پبلک سیلف ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ سیلف ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، چونکہ ان کی پرسنالٹی اس طرح کی تھی کہ وہ ہر ٹائم اسپاٹ لائٹ میں رہتے تھے، اور پچھلے وقتوں میں ان سے کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئے، اور وہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو ایک دھچکا لگا تھا، تو وہ ٹوٹل کنفیوژن کے شکار ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے ان کے مختلف قسم کے پرسنالٹیز بھی دیکھی ہوں گی ٹی وی پر۔ انہوں نے جو پبلک سیلف بنایا تھا وہ بہت متاثر ہوا، لوگوں نے دل کھول کر انہیں برا بھلا کہا، انہیں گالیاں دی، اور انہیں اس بات کا بہت دکھ بھی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ سیلیبریٹیز میں یہ کرونک سٹریس ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے ڈپریشن کی صورت میں۔ ڈپریشن چونکہ ایک ایکسٹریملی سیریس مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اسے ٹریٹ نہیں کریں گے، اسی لیے ایسی سچویشن میں سوشل سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ڈپریشن میں اگر یہ نہ ہو تو رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی یہاں پر ایک غلطی کی کہ انہوں نے خود کو اکیلا کر دیا، جو کہ ایسی صورتحال میں سخت خطرناک ہے۔ اگر کبھی بھی ایسا ہو تو آپ لازمی سوشل سپورٹ لیں۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد کسی پہ یقین نہیں ہے تو آپ پروفیشنل ہیلپ حاصل کریں، جو کہ بہت آرام سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ارد گرد کسی کو اسٹرگل کرتا ہوا دیکھیں تو ضرور اس کی مدد کریں، کیونکہ ہم نے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور ہم ہی ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔